بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ناظرین، خطہ پوٹھوہار بزرگان دین کے حوالے سے مشہور ہے. بزرگان دین کی اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت ساری خدمات ہیں. اس خطے میں اسلام کا دائرہ کار جتنا بھی وسیع ہوا ہے وہ بزرگان دین کے حوالے سے ہوا ہے. ہمارا پاکستان آج سخت مشکل کا شکار ہے، بلکہ پوری دنیا ہی اس وقت کرونا وائرس کی دہشت میں مبتلا ہے. آج ہم پہنچے ہیں دربار عالیہ بری امام سرکار. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پیر سید محمد علی گیلانی، سجادہ نشین دربار عالیہ بری امام سرکار، جانشین دربار عالیہ رت ہوتر شریف، چیئرمین امن کمیٹی بین المذاہب پاکستان. ان سے ہم آج گفتگو کریں گے. السلام علیکم سرکار. وعلیکم السلام جی. اچھا پیر صاحب، کچھ بتائیں گے آپ کے بزرگان دین نے ہمیشہ ہی پاکستان کے مطلب کہ سر پہ ہاتھ رکھا ہے، پاکستان کی عوام کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. ان کی دعاؤں سے ہر پاکستانی فیض یاب ہوتا ہے. اس مشکل وقت میں کوئی حل بتائیں کہ بہت پریشان ہے، ہر پاکستانی پریشان ہے اس وبا کی وجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا جو آپ کا سٹارٹنگ میں آپ نے جو کہا بزرگان دین کے حوالے سے، اولیاء کرام آپ کا مقصد تھا کہنے کا. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ یہ یاد رکھنا کہ جس طرح چھت ہے اور اس کی دیواریں اور پلرز ہوتے ہیں نا، بالکل یہ وہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کے بغیر بھی ہم کچھ نہیں ہیں. صحیح. اور جہاں تک بات رہی کرونا کے حوالے سے، اصل میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی کہ بہت زیادہ کوئی بھی چیز ہے، کیونکہ اصل میں پاکستانیوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کوئی چیز ملتی بھی نہیں ہے. کوئی چیز نئی مارکیٹ میں آتی ہے نا تو اس کا ایک بہت ہی زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ باہر نکلنا شروع کر دیں، اس چیز کا اگنور کرنا شروع کر دیں جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، وائرس کرونا کی میں بات کر رہا ہوں، مگر اس کو اتنا بھی ہائپ کریٹ نہ کریں. آگے بھی ایک انٹرویو میں میں کہہ چکا ہوں کہ کرونا تو کرونا 36 اور بیماریاں لگ جائیں. ڈپریشن کی وجہ سے، بالکل ڈپریشن ہو جائے. اگر برین ڈسٹرب ہے تو کئی جو بیماریاں اسے نہیں لگنی ہوتی وہ بھی لگ جاتی ہیں سوچ سوچ کے. بالکل صحیح. اتنی زیادہ ٹینشن ڈپریشن نہیں لینا چاہیے، مگر لوگ عوام ہے وہ بیچارے کیا کریں. صحیح. کیونکہ آپ بھی میڈیا والے ہیں، خیر میڈیا والے ایک چیز کو بہت زیادہ بھی اٹھا دیتے ہیں، مگر خیر وہ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی حساب سے کرتے ہیں. ہمارا تو کام ہے کہ کیونکہ میسج بالکل عوام تک پہنچے، مگر میسج پہنچانے کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. صحیح. کہ ایسے طریقے سے کہ اگلا زیادہ ڈرے بھی نہ. اب اس میں پیر صاحب ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آگے حالات مزید سخت آ رہے ہیں، تو ہمارا تو پیغام پھر پیچھے رہ گیا نا. جی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. خیر ابھی اس حد تک وہ ایفرٹ نہیں آئی جتنی ایکسپیکٹیشن ہمیں ہے، ہونی چاہیے، عوام کو ہے. جی جی. مگر ایک بندے کا کام نہیں ہے، عوام نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. ہاں جی. پھر اس کے علاوہ جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے اس موقع پر سب، کیونکہ یہ ایشو جو ابھی چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں وہ اپنے اپنے منجن والا کام نہ رکھے نا. یہ نیشنل ایشو ہے. بالکل نیشنل ایشو ہے. پھر نیشنل ایشو کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ کس طرح سٹوری ہے کہ آگے میں اپنے ایک بیان میں کہہ چکا ہوں انٹرویو میں کہ یہ عذاب الہی ہے. آج کے دور میں اولیاء کرام کی پاکستان کے اوپر نگاہ ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. جو بات ماننے والی ہے
وہ ہم ضرور اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اعمال اب ویسے نہیں ہیں، لیکن جو اولیاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ پاکستان کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ نگاہیں ان کا ساتھ اس ٹائم ہوتا ہے جب آگے عوام بھی ایسی ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے کہ سب سے بڑا پیر جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، ہم بھی اسی پیر کے بیعت ہیں، آپ بھی اسی پیر کے بیعت ہو جو، وہ ہے قرآن پاک. ماشاء اللہ. اسی بات سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے. جی جی. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. امدادی کارکنان اور امدادی تنظیمیں جو آپ تک راشن پہنچا رہی ہیں، ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک یا گلوز کا تحفہ پیش کرتی ہیں، تو اس کو استعمال کیجیے، اپنی جان بچانے کے لیے بھی اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے بھی، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی. کیوں کہ اس تمام پروسیجر میں ان کی بہت سی محنت شامل ہوتی ہے، اور بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے پیاروں کی بھی. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. گفتگو کا آغاز پھر سے کرتے ہیں. اچھا پیر صاحب، یہ بتائیے کہ اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدا کی ناراضگی ہے؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں کرونا کی؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ایک کلیئر چیز ہے سب کے سامنے کہ یہ اللہ پاک کی پکڑ ہے. صرف اہل اسلام پہ نہیں، ٹھیک ہے، میں پوری دنیا کی بات کروں گا. جی بالکل. اور اس پکڑ سے حالانکہ ہو سکتا ہے جو میں ابھی بات کہنے جا رہا ہوں اس سے کافی لوگوں میں یہ تاثر بھی اٹھ سکتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے کیسی یہ بات کی ہے، مگر میری عادت ہے، جو مجھے الحمدللہ جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو میرے اندر ہے وہ میری زبان پہ ہے. ماشاء اللہ. ون فیس بندہ ہوں، ٹو فیس نہیں ہوں، اس لیے کلیئر کٹ بات کروں گا. ہمارے جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں، مگر میں جو بات کہنے چاہ رہا ہوں وہ شاید ہو سکتا ہے گہرائی میں جب لوگ جائیں تو نہ انہیں اتنی فیل ہو، پہلے شاید فیل ہو. ٹو بی آنیسٹ ود یو، مجھے اس وائرس کے آنے سے خوشی ہے. آپ بھی حیران ہوں گے جی. کہ ایک عذاب الہی ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور میں کیسی بات کر رہا ہوں. جی. خوشی کس چیز کی ہے کہ جو بندہ دین سے دور تھا وہ قریب ہو گیا، قریب ہو گیا، اس میں کوئی شک جو والی بے بات نماز تھا وہ نمازی ہو گیا، نہیں. جی بالکل. جس نے قرآن پاک کئی سال میں کھولنا ہوتا ہے وہ ڈیلی روز کھول رہا ہے. تلاوت کر رہا ہے. اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں مصیبتوں کے بعد خوشحالیاں بھی آتی ہیں، ایسے ہی ہے. قربانیوں کے بعد سلام. کس طرح؟ سلام. اگزامپل بیچ میں ایڈ کر دیتا ہوں 1400 سال پہلے کربلا کی. جی جی ٹھیک ہے، آج ہمارا اسلام زندہ ہے جی جی. حسین پاک کے صدقے. ٹھیک ہے، بالکل قربانی دی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. خوشی کی بات سب سے زیادہ اس میں یہ ہے کہ باقی تو چلیں جو بے راہ تھے وہ راہ پر آ گئے کافی سارے. آگے. آپ یہ دیکھیں کہ جو فارن کنٹریز ہیں، جو نن مسلم ہیں، جی.
یہ کم خوشی کی بات ہے کہ ان کے وہاں پہ بھی اذانیں ہو رہی ہیں اور ہاں جی، تلاوت ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. مسلمان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے؟ میرے حساب میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پاک نے بتایا ہے کہ بادشاہ میں ہی ہوں، بالکل. جتنی مرضی ترقی کر لے انسان. بالکل بالکل. اللہ پاک نے جو شو کرانا تھا، جو بے راہ تھے ان کو راہ پہ لانا تھا. جی ٹھیک ہے، کہ آئی ایم دا اونلی سپر پاور. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جب یہ چیز ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک محمد وآل محمد کے صدقے اس عذاب سے بھی وہی نکالنے والی ذات ہے. صحیح. تو وہ انشاءاللہ کرم کرے گا، رحیم ہے، رحم کرے گا. جہاں تک بات ہے یہ عذاب الہی کب اور کس وجہ سے آتا ہوتا ہے، جب انسان اپنے دین سے دور چلا جاتا جی ہے. بالکل بالکل. دین سے دور، اس کی میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو. جی قرآن پاک ہے، وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تلاوت نہ کیجئے، تلاوت کرنی چاہیے، گھر میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. مگر قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. بالکل. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی فوت ہو گیا تو عورتیں مرد سائڈوں پہ بیٹھ کے تو عربی میں تلاوت شروع کر دیں. آپ کیا جو مردہ ہے اسے ہدایت دے رہے ہیں؟ وہ ہدایت آپ کو چاہیے، مگر وہ آپ کو تب آئے گی جب آپ اس کو اس سمجھیں کو گے. اپنی زبان میں سمجھیں اپنی گے، زبان میں کیونکہ سمجھیں. قرآن خالی پڑھنا تو نہیں ہے نا، سمجھنا بھی ہے. بالکل بالکل صحیح. جب آپ اس مردے کے لیے بھی پڑھیں گے صحیح. اور آپ سمجھیں گے تو یہ سمجھے ثواب اسے بھی جا رہا ہے، اور اس کے توسل سے ثواب آپ کو بھی جا رہا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، نماز اس سے دور ہیں لوگ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے دین کا ایک بہت اہم ترین ستون ہے. ستون جی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ حقوق العباد ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اگر آپ حقوق اللہ پہ خالی چلیں گے، حقوق العباد فالو نہیں کریں گے تو کورم پورا نہیں ہوتا، جی بالکل. جو وہ نیلی چھتری والا اسپیکٹ کرتا ہے. حقوق اللہ ٹھیک کی ہے تو نا؟ معافی ہے، حقوق العباد کی معافی معافی نہیں ہے. اچھا، یہ باتوں میں مثالوں میں تو سارے کہتے ہیں اور پتہ بھی ہے، نہیں. اس کے باوجود اصل ٹریک پہ نہیں آتے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا بھی صاحب، یہ جو ایک ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی اس سے نبرد آزما ہو، جو وفات پا جاتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کے تدفین کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا جنازے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جی، احتیاط ضروری ہے، جی بالکل. مگر بہت زیادہ احتیاط بھی اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز ایک حد تک اچھی لگتی ہے. میں صرف اس پہ صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ کرونا کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، جی میڈیکلی طور پہ اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پوری کی جائیں، اور جنازہ پڑھانے کی پراپر اجازت دی جائے. صحیح. ٹھیک ہے، جنازے میں جو باہر کے عوام ہیں وہ ان کو آنے کے لیے ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان کی جو فیملی کے چند ممبران ہیں وہ ہوں، اور مولانا صاحب ہوں جو جنازہ پڑھا دیں، تاکہ تدفین اپنے مذہب کے حساب سے ہونی جی چاہیے. بالکل صحیح. بالکل. اگر اس چیز میں لوگوں کو ڈر ہے، مجھے پتہ ہے میری اس بات سے کئی مخالف باتیں بھی نکلیں گی، ٹھیک ہے، مگر میں اپنا اوپینین بتا رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں جاری کر رہا، اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے میں وہ بات کرتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، جو میں کر بھی سکوں. بالکل صحیح. اگر آؤٹ آف ایریا کی تو میں بات نہیں کرتا، صحیح. اپنے لوکل ایریے کی بات کرتا ہوں کہ اگر کرونا کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اگر کوئی بھی حضرات اس سے ڈرتے ہیں جنازہ پڑھانے سے،
تو وہ انشاءاللہ ہم اس میں آگے ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب بڑے پیر صاحب جو ہیں وہ جنازہ پڑھا دیں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں ان سے کوئی پوچھ کے نہیں آیا، نہ کوشچن کا پتہ تھا. ٹھیک ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا بھی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. اور اس میں جو فیملی ممبران ہیں ان میں سے کوئی بھی جنازہ پڑھا سکتا ہے، وہ پڑھا دیں. اگر ان کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا تو یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹائم ہے، جو چیزیں نہیں آتی اب سیکھ لیں. بہت اچھی. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی گھروں میں ہی بیٹھے ہیں نا. صحیح. قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیں، جنازہ پڑھانے کا طریقہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. تاکہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کسی کے کوئی کرونا وائرس سے کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، تاکہ آپ پیروں کے بھی محتاج نہ ہو، مولویوں کے بھی محتاج نہ ہو. آپ کو خود آنی چاہیے. اور اس سے اور بڑی کیا آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ کوئی اپنی والد یا والدہ کا جنازہ خود پڑھا رہا ہو. جی ناظرین، آپ نے پیر صاحب کی باتیں سنی. پیغام اولیاء اکرام کا، بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب انسان اپنے دین سے دور ہوتا ہے تو عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے. ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. ترجمے کے ساتھ اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو ہر گھر سے جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اللہ پاک ہمیں بہت ساری برائیوں سے بھی بچا سکتا ہے. ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.